بسم اللہ یا خالق المخلوق، بسم اللہ یا غیر مخلوق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ابی القاسم ابی فاطمہ محمد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی افضل الناس۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ کافی سارے احباب بیٹھے ہیں، ایک اس سے بہترین تر درود پڑھ لیں۔ سامعین محترم، ارباب دانش، تاریخ کا علم رکھنے والے روشن دل جوانان، تاریخ کو دلوں میں سموئے ہوئے بزرگان دین، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کا ایک بہت ہی معروف فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں سرکار فرما رہے ہیں العلی افضل الناس۔ گویا سرکار کہہ رہے ہیں کہ خود محمد مصطفیٰ کے بعد کائنات میں تمام انسانوں سے افضل انسان علی ہے۔ آپ کی توجہ ہو گئی؟ صاحب احسن المقال اپنی کتاب میں اس حدیث کے متن میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے جو امیر کائنات کو کائنات کے تمام لوگوں سے افضل کہا ہے، یہ کن معیارات میں علی لوگوں سے افضل ہے؟ ایک جگہ تو تمام انسان ہی اشرف المخلوقات ہیں، یعنی باقی تمام خدا کی مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن یہاں سرکار کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی علی میرے بعد تمام انسانوں سے افضل ہے۔ تو اب ان کی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 8 فضیلتیں ایسی ہیں جو خدا نے مجھ محمد کو بھی نہیں دی بلکہ علی کو دی ہیں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، فرمایا کہ 8 فضیلتیں ایسی ہیں جو مجھ محمد کو بھی نہیں ملی بلکہ میرے بھائی علی کو ملی ہیں۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں ان میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی کا زمانے کا امام ہونا، یعنی کہ خدا نے جو فضیلتیں علی کو دی ہیں ان میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی کا کائنات کے تمام انسانوں کا پہلا امام ہونا۔ اس کی آپ کو تب سمجھ آئے گی جب اس معیار کو سمجھیں گے کہ امام ہوتا کیا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اپنی پسند کی جگہوں پہ بیٹھ کے اپنی پسند کا معیار رکھ کے امام بنا لیے، بلکہ اس امام کی بات کر رہا ہوں جو منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے امام ہے۔ تو پہلے تمہید باندھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نبی نے خدا سے التجا کی، اے پروردگار مجھے امام بنا، اسی طرح ہے جی، کہا مجھے امام بنا، پھر آگے اپنی دعا کو بڑھایا، اچھا مجھے امام نہیں بناتا، اس امامت کو میری ذریت میں سے رکھ۔ خدا نے جواب میں کیا کہا؟ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے نبی، یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، بس وقت گزرتا گیا، اب جو ہے اس معیار پہ پہنچے ہیں وہ نبی، امتحان دے چکے، خدا نے کہا کہ تیری ذریت میں امامت رکھ دی۔ شاعر نے قلم اٹھا کے 2 مصرے کہے، اس نے بتایا کہ علی کس معیار پہ ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، شاعر کہتا ہے پھیرنی پڑتی ہے فرزند کے گلے پر چھری۔ اگر بیٹھے بٹھائے کس نبی کا دل بن جائے کہ میں منصب امامت پہ جاؤں یا میری ذریت میں امام ہو، تو خدا نے کہا ہر اہل غیر کو امام نہ بنانا۔ اگر کسی نبی کی یہ چاہت ہو کہ میں امام بنوں تو سنو معیار یہ ہے، پھیرنی پڑتی ہے فرزند کے گلے پر چھری، تب جا کے کہیں نبوت کو امامت
کے گلے پر چھری، تب جا کے کہیں نبوت کو امامت کی سند ملتی ہے۔ لہذا اس مسند پہ پہنچے علی۔ پھر مسند کیا تھی؟ وہ جن کو شوق تھا امام بننے کا، مختصر وقت کے لیے امام بنے، اور بڑا پیارا صاحب کتاب نے لکھا کہ جب پہلے خلیفہ منصب رسالت پہ آئے خلیفہ بن کر، انہوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ رسول مجھ سے بہت بلند تھا، میں ان سے تھوڑا کم تر ہوں، لہذا میں رسول کی جگہ نہیں بیٹھوں گا، ایک سیڑھی اس سے نیچے بیٹھوں گا۔ کتابوں میں اہل سنت تمام مکاتب فکر نے لکھا، جب پہلے خلیفہ آئے انہوں نے کہا میں رسول والی جگہ پہ ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میں اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھوں گا۔ اب وہ چل بسے، دوسرے خلیفہ آئے، انہوں نے کہا یہ مجھ سے بہتر تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے یہ مجھ سے بہتر تھا، میں اس کے احترام میں اب دوسری سیڑھی پہ بیٹھوں گا۔ اب تیسرے نے کہا میں تیسری پہ۔ اب جب مولا علی کی باری آئی، منبر کی سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ترتیب تو یہ تھی کہ پہلا رسول کے بعد، دوسرا اس کے بعد، تیسرا اس کے بعد۔ اب تینوں نے ترتیب سے منبر کی ایک ایک سیڑھی رسول کے اور اپنے سے پہلے والے خلیفہ کے احترام میں چھوڑ دی۔ اب جب باری آئی امیر کائنات کی، منبر کی سیڑھیاں ختم ہو چکی تھیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، بھئی تینوں خلفاء نے رسول کے احترام میں منبر کی سیڑھیاں چھوڑ دیں۔ اب علی کی باری آئی۔ اب ہر مکاتب فکر نے لکھا کہ اس وقت یہ منظر بنایا گیا کہ اس مسجد میں، اس محلے میں لوگ ہر چوک میں کھڑے ہو کے یہی بات کر رہے تھے، آج باری تو علی کی آ گئی لیکن منبر کی سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، یہاں تو علی زمین پہ بیٹھ کے گفتگو کرے گا یا منبر کے ساتھ کھڑے ہو کے گفتگو کرے گا۔ لیکن صاحب کتاب شیخ صدوق نے اپنی کتاب توحید میں ایسا منظر باندھا کہ ان تمام لوگوں کو جواب دیا، وہ پہلے جیسے آئے تھے آگے چلے گئے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جب اللہ کے شیر کی باری آئی، اللہ کا شیر زہرا کے گھر سے ایسے نکلا کہ وَأَمَّمَ بِأَمَامَتِ رسول اللہ، توجہ چاہوں گا، وَأَمَّمَ بِأَمَامَتِ رسول اللہ مُسْتَنَالًا بِنَالِ رسول اللہ مُلَبِّيًا بِبَرْدَةِ رسول اللہ۔ آج جب اللہ کا شیر زہرا کے گھر سے نکلا اور جگہ جگہ باتیں ہو رہی تھی کہ علی یا زمین پہ بیٹھ کے گفتگو کرے گا یا منبر کے ساتھ کھڑے ہو کے گفتگو کرے گا، علی نے مسجد میں ایسا سما باندھا، وہ مجمع چیرتے ہوئے علی آیا، علی نے خرامہ خرامہ قدم چلتے ہوئے یہاں آگے بتایا۔ حالت یہ تھی وہ سارے لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے نا کہ علی یہاں کھڑا ہوگا، اب دیکھ کے پریشان ہے، ارے یہ پہلے جیسوں کی طرح نہیں ہے، اس پہ امامہ اس کے سر پہ اپنا نہیں بلکہ رسول کا ہے، اس کی دوج پہ اب اپنی نہیں بلکہ رسول کی ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اپنی نہیں بلکہ رسول کی ہے، اس کے پاؤں میں نالین اپنی نہیں بلکہ رسول کی ہے۔ علی چلتے ہوئے آئے، اب یہ پریشان تھے، علی زمین پہ بیٹھے گا، علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، آپ کی توجہ چاہوں گا، علی نے دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، علی نے تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا، علی پہنچے اسی جگہ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَأَسْفَلَ بَطْنِهِ، علی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں دوسرے ہاتھ میں ڈالی اور ان کے اسفل بطنِهِ پیٹ کے اوپر رکھی اور یوں بیٹھ کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور زمانے والے آؤ، تم کس بات سے پریشان تھے؟ علی زمین پہ بیٹھے گا، آج منبر پہ منبر کا وارث آیا ہے، آؤ آؤ پوچھو، آج تورات والوں کو تورات سے جواب ملے گا، آج زبور والوں کو زبور سے جواب ملے گا، آج انجیل والوں کو انجیل سے جواب ملے گا۔ اب جو پیچھے کھڑے لوگ باتیں کر رہے تھے نا کہ اس نے احترام نہیں کیا، تو علی نے کہا او پچھلا مجمع ذرا توجہ کرنا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں رسول کے احترام میں منبر کی سیڑھی چھوڑوں گا؟ وہ رات بھول گئے جب رسول کے چھانے تھے اور میں حیدری، کہا تم منبر کی سیڑھیوں کا سوچ رہے ہو، میں تو وہ ہوں کہ جس نے مہر نبوت پہ پاؤں رکھا، اور یاد رکھنا کبھی علی کو ان کے ساتھ نہ ملانا۔ یہی علی نے یہاں سے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دو قبیلے وہاں سے کھڑے ہو کے آئے، مولا ہمارے شہر کے حالات بھی ایسے ہیں، گزشتہ دنوں ایک قتل ہوا ہے، درود پڑھنے برادر کی آمد پہ۔ کہا گزشتہ دنوں قتل ہوا ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی، اور معاملہ یہ ہوا ہے جن بندوں نے قتل کیا ہے وہ مقتول کو آ کے کہتے ہیں کہ اس کا قاتل دو ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ قبیلہ جن بندوں کا بندہ مارا ان کے پاس آ کے کہہ رہا ہے
اس کا قاتل دو ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ امیر کائنات نے کہا چلو جا کے فیصلہ کرتے ہیں۔ علی مولا وہاں پہنچے، دونوں قبیلوں کو بلایا، یوں میرے مولا نے دائرے میں کھڑا کیا، اس طرف جن کا بندہ مرا تھا، اس طرف جنہوں نے بندہ مارا تھا۔ توجہ چاہوں گا، علی نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا، یوں میرے مولا دیکھتے گئے، دیکھتے یوں کہتے شاہ رخ خان نین ملا کون ہے قاتل بتا۔ قاتل کی طرف اشارہ کر کے علی کہتا ہے شاہ رخ خان نین ملا کون ہے قاتل بتا۔ مولا ہمیں پتا ہوتا ہم آپ کو بھی آتے، اب یہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے پتا کیا کہا، یہ بتاؤ کہ مرنے والا دفن کہاں گیا ہے۔ یہی تو ہم زمانے کو بتاتے ہو، دیکھو یہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اسے کچھ نہیں کہا، کہا یہ بتاؤ جو قتل ہوا اسے کہاں دفن کیا۔ بولا ساتھ والے قبرستان میں۔ کہا چلو ادھر چلتے ہیں۔ وہاں پہنچے، کون سی قبر ہے؟ بولا یہ قبر ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، بہت بڑا جملہ کہا، اٹھ خدا نے تجھے علی کے ہاتھوں زندہ کیا۔ اٹھ خدا نے تجھے علی کے ہاتھوں زندہ کیا۔ جب زندہ ہوا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا امر فرمائے۔ کہا بتا قاتل کون ہے، بتا قاتل کون ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب پھر مولا نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کو مولا دیکھ کے کہتے ہیں تجھے علی نے زندہ کیا، جاب جی لے زندگی، جاب جی لے زندگی، یہ ہے علی۔ ایسی میرے مولا نے زندگی گزاری۔ اور علی کی دوسری فضیلت جو صاحب کتاب نے لکھی وہ علی کا علم۔ کیسا علم؟ میں کہتا رہتا ہوں، مدینۃ العلم کی یونیورسٹی سے باب مدینۃ العلم کا ایوارڈ حاصل کرنے والا علی، مدینۃ العلم کی یونیورسٹی سے باب مدینۃ العلم کا ایوارڈ حاصل کرنے والا علی منبر پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ ابھی مولا بسم اللہ پڑھتے ہیں، میں آپ سے ایک درود پڑھواؤں گا اور اس سے یہ فیصلہ کروں گا کہ یونیورسٹی کا تعارف کرواؤں یا طالب علم کا تعارف کروں۔ درود پڑھے محمد وال محمد کی ذات۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ یہ باب مدینۃ العلم علی ہے۔ مدینۃ العلم کیا؟ سرکار ممبر پہ آئے، خطبہ شروع کیا، ایک بدو کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کرے۔ اب اس نادان کو یہ نہیں پتا کہ جو رسول کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ سرکار نے کہا بیٹھ جا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن، بالکل وقت مختصر ہے۔ سرکار نے پھر خطبہ شروع کیا، یہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں۔ سرکار نے کہا بیٹھ جا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن۔ پھر تیسری دفعہ سرکار نے خطبہ شروع کیا، اب یہ یہاں سے کھڑا ہونے والا تھا، سرکار نے اسے کچھ نہیں کہا، کہا یا علی اس کا بازو پکڑ کے لے جاؤ، جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ بھائی جو رسول کی گفتگو کو ڈسٹرب کر رہا ہے، بار بار اشارہ کر رہا ہے، گفتگو نہیں کرنے دے رہا، سرکار نے کہا یا علی اسے لے جاؤ، جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ اب جیسے ہی اس کی زبان کاٹنے کا کہا اس نے تھا جب تک وحی نازل نہ ہو یہ کلام نہیں کرتا۔ کہا اسے ہے کہ جو رسول کی بات پہ عمل کرنے کے لیے ایک لمحہ دیر نہیں کرتا۔ علی نے یوں بازو سے پکڑا، بازو سے پکڑ کے لے گئے۔ اب جن لوگوں نے اسے شرارت کے لیے بھیجا تھا کہ بار بار کھڑے ہو گئے تم گفتگو کو ڈسٹرب کرنا، وہ تو پریشان ہو گئے، اب اس کی زبان کٹ گئی ہو گئی، کیونکہ رسول نے کہا ہے۔ علی لے گئے ہیں، یہاں سے رسول کا خطبہ ختم ہوا، بعد کے گئے جا کے دیکھیں، اب جس کی علی نے زبان کاٹنی تھی وہ علی کے بچوں کے گیت گاتا پھر رہا تھا۔ زبان حال میں وہ ایک ہی جملہ کہی جا رہا ہے، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال۔ اب جب ان منافقوں نے دیکھا نا یہاں یہ حالت ہے تو تڑپ کے کہنے لگے، یا علی تجھے پتہ نہیں جب تک وحی نازل نہ ہو رسول کلام نہیں کرتا، رسول نے کہا تھا اس کی زبان کاٹو اور تم یہاں اسے لے کے آئے ہو، یہ تیرے بچوں کے گیت گا رہا ہے۔ کہا تم نے اتنا ہی سنا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ جب تک وحی نازل نہ کلام نہیں کرتا، وہ بات ذرا بتاؤ کہ رسول نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، یا علی تجھے یا میں محمد جانتا ہوں یا وہ خدا جانتا ہے، اس خدا کو اللہ کی بڑی کائنات میں یا تو علی جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں، اور مجھ محمد کو اس پوری کائنات میں یا وہ خدا جانتا ہے یا تو علی جانتا ہے۔ ارے نادان سن، یہ
मजमे में बेशर्मों की तरह बार बार उठ के कायनात के सरवर नबी से मांग रहा था, मैंने अब इसे इतना अता कर दिया, इसकी मांगने वाली जुबान काट दी है। मैंने इसकी मांगने वाली जुबान काट दी है। और क्या कहने इस दर के, जो अता भी करें तो इतनी करीमी से अता करते हैं। अदादारो अयाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से जुमला कहूँगा, साहिब किताब लिखते हैं कि जिन हस्तियों के बारे में कुरान ने कहा था ना कि इनके साथ मोहब्बत और मवद्दत करो, तुम्हारे लिए वाजिब है कि इनके साथ मोहब्बत करो। साहिब किताब लिखता, इन तमाम हस्तियों को मुसलमानों ने सिर्फ मारना नहीं बल्कि जिंदा जलाने की कोशिश की है। इन हस्तियों को इन्होंने सिर्फ अजर रिसालत में मारना नहीं चाहा बल्कि इनको जिंदा जलाने की कोशिश की है। उसमें पहली तारीख जो इन्होंने रकम की वो असर आशूर, जब हुसैन ने इस्तगासा बुलंद किया ना, हल मिन नास, अरे है कोई मदद करने वाला, तो आका से सवाल किया, मौला कैसी मदद चाहिए? तो सरकार ने रो के कहा, इनके गलीज़ इरादे ये हैं कि इधर से हुसैन के जिस्म से रूह निकले और उधर से मेरी बहनों को ये जिंदा जला दे। अदनारो एक दफा ये आग लगी है और दूसरी दफा 15 शवाल या 25 शवाल को जाफर सादिक के घर को इन्होंने घेरे में लिया है। एक दफा लकड़ियां फेंक के पूरे घर को आग जलाई। ये लईन चाहते थे कि जिसकी नाम से ये मकतब रोशन हो रहा है उस जाफर सादिक को जिंदा आग लगा दे। अदादारो आग लगती है, मेरा इमाम अपने घर वालों को घर में छोड़ के बाहर निकलता है, अपने सहाब की तरफ जाता है, मोहल्ले वालों को बुलाता है। अदादारो वो आग बुझा दी गई। अब मेरे मौला बुझती हुई आग को देखकर गली में चल रहे थे, सादिक इमाम के पांव को ठोकर लगी, एक दफा जमीन पे गिरे। जमीन से जब उठे हैं ना, मेरे मौला ने सीने पे हाथ रखा और एक बहुत बड़ा बैन किया। साहबी ने कहा, मौला आप क्यों रो रहे हैं? आप तो बहादुर हैं। रोते हुए आंखों से सादिक आले मोहम्मद ने कहा, अरे मुझे वो वक्त याद आ गया जब मेरी जद्दा के घर में आग लगी थी और मेरी जद्दा की पसलियों में चोट लग गई थी। मैं सादिक आले मोहम्मद हो के मर्द हो के ये छोटी सी चोट बर्दाश्त ना कर सका, कैसे मेरी जद्दा ने वो वक्त बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह ने तीसरी वही आग थी कि जब दरवाजे पे आके किसी लईन ने कहा, अरे अली को बाहर भेजो वरना हम आग लगा देंगे। अल्लाह ने अंदर से आवाज आई, नहीं भेजते, कहते हम आग लगाएंगे। अल्लाह ने लकड़ियों से आग लगाई गई, दरवाजा मेरी आकाज़ादी पे गिराया गया। आखिरी जुमला चाहता हूँ, अपनी दुआओं को सामने रख लो, मकबूलियत का वक्त है। अल्लाह जब दरवाजा जला है ना, बीबी के ऊपर दरवाजा गिर गया, हसन उस तरफ भागे, हुसैन इस तरफ भागे। एक आदमी को ख्वाब में इमाम मिले, इमाम हसन ने आगे कहा, मौलाना तू मेरी जद के सारे मसाइल बयान करता है लेकिन हसन हुसैन के मसाइल बयान नहीं करता। कहा, मौला कौन से मसाइल आपके बयान नहीं हुए? कहा, ये तो क्यों नहीं पढ़ता? जब हमारे घर पे आग लगी, दरवाजा गिरा, अब दरवाजा गिर गया, ये लईन अंदर आए, इन्होंने मेरे बाबा के गले में रस्सी डाली। मेरे हसन और हुसैन की मुसीबत ये थी, हम दोनों छोटे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी। अरे माँ की तरफ जाए, अरे अपने बाबा की तरफ जाए।